الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، یا علی مدد کی دعا قبول ہو۔ مقالہ ہے اور اس میں پہلے صفحے پر ایک انتصاب آیا ہے جو مشترکہ انتصاب ہے۔ جتنے عزیزان ہیں اس علم سے جو عزیزان وابستہ ہیں، جو خوش نصیب حضرات ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان تعلیمات سے دلچسپی لے رہے ہیں، ان سب کے نام پر ہے۔ یہ سب سے پہلے مفتاح الحکمت کے انگریزی ترجمے میں آئے گا اور اس کے بعد کسی اور اردو کتاب میں آ سکتا ہے۔ بڑا عمدہ طریقہ ہے کہ سب کو یکساں طور پر یاد کیا جائے۔ یہ تحریر اس طرح سے ہے۔ مجھے اپنے شاگردوں کو عزیزان کہنا بے حد پسند ہے۔ لفظ عزیز کے معنی کو آپ لغات میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بہت عمدہ معنی ہیں۔ یقیناً لفظ شاگرد بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں اس بات کو توفیق الہی سمجھتا ہوں، لہٰذا اس کی ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ میں دنیوی تعلیم میں سب سے پیچھے ہوں اور روحانی تعلیم میں بحقیقت ہم سب امام آل محمد کے شاگرد ہیں، جو حدیث ثقلین کے مطابق قرآن مجید کے بعد زمین پر دوسرا عظیم عقلی معجزہ ہے۔ معجزات کی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ معجزات ہنگامی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے آنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے معجزات کو ہنگامی وقتی معجزات کہا جاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں کچھ دائمی معجزات ہوتے ہیں۔ جو دائمی معجزات ہوتے ہیں وہ عقلی بھی ہوتے ہیں، جیسے آن حضرت کا ایک عظیم معجزہ قرآن ہے جو دائمی ہے اور عقلی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام دوسرا معجزہ ہیں جو دائمی ہیں اور عقلی ہیں۔ تو یہ دو عظیم معجزے آن حضرت کے لیے خدا نے کیے ہیں۔ یہ دو معجزے دو گواہ بھی ہیں اور دو دلیل بھی ہیں آن حضرت کی نبوت و رسالت کے لیے۔ اور اسلام میں کئی معاملات کے لیے دو عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی حقیقت پر ثبوت پیش کرنا ہے یا دلیل پیش کرنی ہے تو اس میں کم سے کم آپ دو دلیل پیش کریں، اور یہ دلیل کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ ایک آفاق سے، ایک انفس سے ہو تو بہت اچھی بات ہے، یعنی ظاہری کائنات سے ایک دلیل ہو
اور ایک دلیل عالمی شخصی سے ہو تو پھر آپ کی وہ بات اور وہ حقیقت جسے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں مستند سمجھی جائے گی۔ بہرحال میں لوٹتا ہوں حدیث ثقلین کی طرف کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد دو گران قدر چیزیں چھوڑی ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، تو کتنی عظیم چیز ہے اور کتنی عظمت ہے اس کی، کتنی جلالت اور بزرگی ہے۔ اور دوسری عظیم شائی امام عالی مقام ہیں۔ ان دونوں عظیم الشان چیزوں کے آپس میں ربط بھی ہے، رشتہ بھی ہے، وحدت بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور یہ دونوں باطن میں ایک ہی نور ہیں اور ظاہر میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کے الگ ہونے کے باوجود آپس میں ربط ہے، نسبت ہے، تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ کہ ایک کتاب ہے اور دوسرا معلم ہے، اور دوسرے لفظوں میں ایک کتاب ہے اور دوسرا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس میں اہل دانش کے لیے یہ اشارہ ہے کہ اس نور منزل کے بغیر اللہ کی کتاب سے حکمتوں کا استفادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نور منزل کا مطلب ہے وہ نور جو نازل کیا گیا ہے۔ بہت ہی شاندار بات یہ ہے کہ اپنے وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آسمانی کتاب کے ساتھ ساتھ نور منزل کا مرتبہ رکھتے تھے۔ اسی دلیل سے معلوم ہوا کہ جس نور کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کا قیام ایک پاکیزہ شخصیت ہے، ایک پاکیزہ شخصیت پر اس کا قیام ہے۔ پھر اسی بنا پر آن حضرت کے بعد بھی اس نور کو ایک پاکیزہ شخصیت میں ہونا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ تو اس مقالے میں یہ بات ہے کہ امام قرآن کے بعد دوسرا عظیم عقلی معجزہ ہے۔ جب امام عقلی معجزہ ہے تو پھر عقلی طور پر اس معجزے کی شناخت ہوگی۔ حصی معجزہ ہوتا تو ہر کوئی اس کو سمجھتا، جیسے فوری طور پر ہم یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اگرچہ اس کے پس منظر میں ایک تعویل بھی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک حصی معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ جس کو سب لوگ اپنے اور غیر مومن اور کافر سب دیکھتے تھے، ایسے معجزے کو حصی معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حصی کا مطلب یہ ہے کہ کان سے سنا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایسے میں اس کو حصی معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن امام دائمی معجزہ ہیں اور عقلی معجزہ ہیں، اور
امام کا یہ معجزہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کل یا پرسوں یا کلاس میں یہ بات ہوئی تھی کہ خداوند عالم کی حکمت کا یہ قانون ہے کہ دین کی کسی دائمی چیز کی دائمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مستقل چیز کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی دائمیت اور ہمیشگی کو لفظ عرض سے ظاہر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تاکہ ہوشمند لوگ کم سے کم یہ سمجھے کہ حضرت آدم کی خلافت رہتی دنیا تک ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی امامت سے متعلق جو خداوندی اعلان ہوا، اس میں لفظ ناس کو استعمال کر کے امامت کی دائمیت کو، امامت کی ہمیشگی کو ناس سے ظاہر کیا، تاکہ لوگ سمجھے کہ امامت کی ضرورت لوگوں کے لیے ہے اور لوگ ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی سے اہل دانش سمجھے کہ امامت لوگوں کی ایک ضرورت ہے، اس لیے جب تک دنیا میں لوگ رہتے ہیں تب تک امامت کو ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم نے اپنی اس پرحکمت حدیث میں پھر امامت کو قرآن سے وابستہ کیا اور فرمایا کہ میں اپنے بعد دو گران قدر چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری چیز میری اطاعت کے اہل بیت ہیں۔ تو اس موقع پر پیغمبر نے امامت کو قرآن سے وابستہ کیا تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جب تک قرآن ہے تب تک امامت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا و رسول کا کلام کس انداز سے ہوتا ہے اور اس میں حکمت کا اصول کیسا ہے۔ تو یہاں اس معنی میں امام کا ذکر آیا کہ ہم سب امام کے شاگرد ہیں، کوئی بھی ہو ہم میں سے، چھوٹے بڑے عمر کے لحاظ سے یا لیسن کے لحاظ سے، سینئر جونیئر، سب امام کے شاگرد ہیں۔ اس تصور سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ کوئی شخص جو علم میں سینئر ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ تعلیمات اسی کی ہیں، دراصل یہ تعلیمات امام کی ہیں اور یہ علم امام کا ہے۔ تو یہ اپنے عزیزوں کے لیے خلوص کا اظہار ہے۔ میں اپنے عزیزوں کو صف اول سے شروع کر کے آخر تک قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ قربان یہ ایک جذباتی لفظ ہے، لیکن اس کے پس منظر میں ایک تعویل ہے، اور اس خواہش کے مطابق یہ قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے قربانی کے بارے میں بارہا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کے لیے قربان ہو جاتے ہیں روحانی طور پر۔ میں ان سب سے فدا ہو جاؤں۔ قربانی اور فداکاری کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہاں پر ایک عمدہ مثال پیش کروں۔ اس وقت
دنیا بھر میں جتنے اسماعیلی ہیں ان کے لیے آپ ہم سب قربان ہو رہے ہیں۔ جو کام سب کو کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ جنگ کئی طرح کی ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی جنگ علمی ہے۔ اس جنگ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے لیے میدان میں نکل پڑیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بھی جنگ کی جائے۔ یہ آپ کی تعلیمات، یہ آپ کی کتابیں، آپ کے کیسٹس، یہ آپ کے شاگرد اس جنگ کی تیاری کے طور پر ہے۔ جنگ کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو اس کا دفاع ہے، ڈیفنس ہے۔ ایک پہلو کا مقصد فتح ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں ہیں اور دونوں پہلو ہیں۔